بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو آذان کہنے کے حوالے سے مؤذن کی فضیلت، اذان دینے والے کی فضیلت۔ یاد رکھو، آذان ایک اعلان ہے نماز کے لیے۔ آذان اللہ کے حکم کی طرف بلانے کے لیے ایک اعلان ہے، اور جو اس کو ادا کرتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اذان دینے والا۔ اور اس کی عظمت اور شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اذان دینے والے کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ ملفوظات عثمانی کے اندر، انیس الارواح کے اندر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ نقل کرتے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اذان دینے والے کے بارے میں عرض کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جو شخص نماز کی اذان کہتا ہے، یعنی نماز کی اذان کہتا ہے، اس کا ثواب اللہ بزرگ و برتر بلند ہی جانتا ہے۔ جو اس کا اصل ثواب ہے، جو اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس ثواب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر مؤذن اذان دے خالص اللہ کی رضا کے لیے، نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی نیت، لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کی نیت، لوگوں تک اللہ کی صدا پہنچانے کی نیت، بارگاہ خدا میں بلانے کی نیت۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے، نماز کی اذان میری امت کے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ اور فرمایا جب مومن کہتا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا کو میں نے تیرا گواہ بنا دیا، اے مصطفیٰ کی امت، میں نے اسے اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنایا، میں نے نماز کے وقت تمہیں خبر دی، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ کامیابی کا راز نماز کے اندر ہے۔ میں تمہیں خبر پہنچا رہا ہوں، اس سے اچھی، اس سے افضل ثواب والی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کو گواہ بنا لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، مؤذن کہتا ہے میں نے گواہی دی اس بات کی کہ محمد خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور جب کہا حی علی الصلاۃ، وہ کہہ رہا تھا اے رسول اللہ کی امت، میں نے دین تم پر ظاہر کیا، خدا اور اس کے رسول کے حکم کو مانو۔ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب وہ حی علی الفلاح کہتا ہے تیرے لیے رحمت کے دروازے اللہ کھول رہا ہے، اٹھو اپنا حصہ لے لو، تمہارا گواہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اے مصطفیٰ کی امت، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، دنیاوی کام چھوڑ دو، دنیاوی کام کاج چھوڑ دو، میں نے تم پر ظاہر کر دیا ہے، میں نے یہ آذان دے کر صدا لگا کے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ تم پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا لازم ہے، تم پر اطاعت خدا اور اطاعت رسول واجب ہے۔
اور تم جب اللہ کے حکم کی اتباع کرو گے، اس کے رسول کے حکم کو مانو گے، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھو کوئی عمل نماز سے بڑھ کر نہیں۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ پشیمان ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہا ہوتا ہے معلوم رہے ساتوں آسمان اور زمینوں کی امانت تمہاری گردن پر ہے۔ اور جو شخص قبول کر لیتا اس اعلان کو، یعنی مؤذن اذان دے، قبول کرنے کا مطلب یعنی وہ پھر نماز پڑھے، نماز کے لیے چل پڑے، اللہ کے حضور جھک جائے، فرمایا پھر وہ ہر چیز سے خلاصی پا جاتا ہے، ہر پریشانی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اذان دینے والی کی فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی گردنیں اہل جنت میں سب سے لمبی ہوں گی، سب سے لمبی۔ جب عرض کیا گا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، اللہ فرمائے گا یہ دنیا میں میری صدا کو بلند کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی امت کے مؤذن ہیں، اذان دینے والے ہیں۔ اور لوگ رشک کریں گے انہیں دیکھ کر کہ یہ اذان دینے والے ہیں، اس لیے ان کی گردنیں اعلیٰ ہیں، اونچی ہیں اہل جنت کے اندر بھی۔ اس لیے احباب ذی وقار، اذان دینے سننے کے کچھ آداب ہیں، اذان دینے کے بھی کچھ احکام ہیں۔ کیا ہے؟ جس نے اذان دینی، جو مؤذن ہو، اس کو اذان ٹھیک آنی چاہیے، صحیح لفظ ادا کرے، خالی ایسی ضد نہ کرے میں نے دینی ہے جی، چاہے وہ غلط پڑھتا پھرے۔ احکام سیکھے اذان کے، اذان کے احکام سیکھے، مسائل سیکھے، باوضو ہو کے اذان دے، لفظوں کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھے، اور پھر وہ جا کے اذان دے، اور اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ مالک بے نیاز ہمیں اذان دینے والا بنا دے، صدا لگانے والا بنا دے۔